بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، دوسرے نمبر پر نیک اولاد، اور تیسرے نمبر پر علم نافع، یعنی کہ ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی جو صدقہ جاریہ ہے، انسان کو ایسی چیز بنا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے اور انسان کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، یعنی انسان ایک مسجد بنا دیتا ہے، تو جب تک لوگ وہاں نماز پڑھتے رہیں گے اور مسجد میں نماز ہوتی رہے گی تو بنانے والے شخص کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اس کی قبر میں اس کو اعمال کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے رفع عامہ کے لیے کوئی کام بنا جاتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے یا نلکا لگوا دیتا ہے، تو جو لگوانے والا ہوتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، جب تک لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح انسان نہر کھدوا دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے مسافر خانہ بنا دیتا ہے، تو بنانے والا شخص جو ہے ایک دفعہ بنا دیتا ہے، لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے جب تک وہ موت پاتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سارے کا سارا کام انسان خود کرے، اور ایک مسجد بنائی ہے تو ساری مسجد خود بنائے، بلکہ جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، جتنے انسان کے پاس حسب توفیق ہے، وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے اور رفع عامہ کے کاموں میں حصہ لے، تو اس کے بقدر انسان کا ثواب اس کا مل جائے گا۔ جب انسان مر جائے گا تو یہ صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور دوسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ وہ علم کی فضیلت ہے، کہ علم حاصل کرنے میں انسان نے جتنی کوشش کی ہوگی یا اس میں ہیلپ کی ہوگی کہ لوگوں کی، اور ایک حافظ قرآن ہے اس کو حفظ کروانے میں انسان نے اگر اس کی مدد کی ہے، تو حافظ قرآن جب تک زندہ رہے گا اس کے جو نیک اعمال کا ثواب بنانے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین کو اگر علم حاصل کرنے میں کسی کتابیں دی ہیں یا کتابیں مسجد میں لکھوائی ہیں، کسی شخص کو اگر عالم بنانے میں انسان مال خرچ کرتا ہے، تو جب تک عالم اپنا علم سے جو ہے لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے گا، اس کے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عالم بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کسی بھی طرح سے مالی یا جانی کوشش اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو پھیلانے میں اور اس کی بقا میں لگ جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے اور ایک دن آخر سب نے مر جانا ہے، تو ہمیشہ کو جو عزت پا جائیں گے وہ دنیا میں جو ہے ذخیرہ کر جائیں گے اپنے اعمال کو، اور اپنے لیے جو ہے صدقہ چھوڑ جائیں گے، نیک اولاد چھوڑ جائیں گے، تو یہ ان کے لیے آخر میں ذخیرہ ہوگا۔ کیونکہ دوست احباب، رشتہ دار، جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اور چند روز انسان پہ روتے ہیں، پھر وہ چپ کر جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور انسان کو وہ اپنے اعمال کا وہاں اجر دیا جاتا ہے۔ جو انسان نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اس کا اجر انسان کو جو ہے قبر میں مل جاتا ہے۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ وہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد کا ہونا انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ نیک اولاد بنانا بھی انسان کے لیے مشکل صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اگر نیک اولاد ہوگی تو انسان کے لیے وہ دعا کرتی رہے گی اور اس کی دعا کا جو ہے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر نماز پڑھیں گے، اس نماز میں اگر دعا مانگے نہ مانگے تو خود بخود اس میں دعا موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو جو اگر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی اور نماز پڑھے گی تو انسان کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا، والدین کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا ہے، نیک اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک نیک عورت کا قصہ روضۃ الریاحین میں لکھا ہے کہ وہ بڑی عبادت گزار عورت تھی۔ اس کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے وہ ذات جس پر مجھے بھروسہ ہے زندگی اور موت میں، اے وہ ذات مجھے موت کے وقت رسوا نہ کیجیے اور قبر کی وحشت میں نہ رکھیو۔ جب وہ وفات پا گئی تو اس کے بیٹے نے یہ معمول بنایا کہ ہر جمعے کو اپنی ماں کی قبر پر جاتا
اور قرآن شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنی ماں کو اور سارے قبرستان والوں کو بخشتا۔ تو کچھ دن کے بعد اس لڑکے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اماں کیا بنی؟ تو کہنے لگی کہ ریحان میرے نیچے بچھی ہے اور ریشم کے تختے ہیں اور میں بڑی اچھی زندگی میں ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں میرے لائق کوئی اور خدمت ہے تو بتاؤ۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو ہر جمعے کو جو قرآن پڑھتا ہے میری قبر پر آ کر اس کو نہ چھوڑنا۔ تو جب تو قرآن پڑھتا ہے تو سارے قبرستان والے میرے پاس آتے ہیں مجھے مبارکباد دینے کے لیے اور خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا آ گیا، اور مجھے بھی دے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بڑی اہتمام سے ہر جمعے کو جاتا رہا، تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ بہت سے مرد اور عورتیں میرے پاس آئیں اور مجھے آ کے کہنے لگیں کہ ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں قبرستان والے ہیں، تو ہر جمعے کو ہمارے پاس جو آتا ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔